ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ درود شریف ایک بار عقیدت کے ساتھ ورد کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معهد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اسلام کی پختگی کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ کون خدا کے احکام کے لیے، اس کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اپنی قربانیاں دے سکتا ہے۔ جو جتنی قربانی دے گا وہ اتنا اونچا ہوگا، اور جو لوگ قربانی سے بھاگتے ہیں وہ اپنے ایمان اور اسلام کے معاملے میں بہت پسماندہ، کمزور، نحیف و نزار کہلاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام تشریف لائے، ان کے ساتھ لوگوں کے معاملات کیا اس طرح پر نہ ہوئے کہ لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کے اوپر مشکلات کے پہاڑ توڑے۔ آپ ذرا دیکھتے جائیے کہ کیا کیا ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کا قصہ تو بہت مشہور ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی دین حق کی، مگر قوم اتنی سخت دل، بے بہرا، اور دل میں ان کے سچائی کی رمق تک باقی نہ تھی کہ 950 سال ایک اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک عظیم رسول سیدنا نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے،
مگر انہوں نے سننے کا نام نہ لیا۔ کل 20 افراد ایمان لائے، 950 سال میں پتھر برساتے رہے، گالیاں بکتے رہے اور دوسرے نقصانات بھی پہنچاتے رہے، مگر کیا نوح علیہ السلام اس کی وجہ سے تھک ہار کے بیٹھ گئے؟ نہ، جب آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ قوم ہدایت کے لائق اب رہی ہی نہیں اور اس میں اس بات کی صلاحیت نہیں کہ یہ حق کو قبول کرے، تب اللہ تعالی سے ایک دعا کی، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے اللہ اب ان کافروں میں سے ایک کا گھر زمین پر نہ چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، انصنع الفلک بأعیننا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی 2 تلہ بناؤ۔ سمجھ گئے آپ؟ اب دعا قبول ہو گئی، مگر جس روز قبول ہوئی اسی روز سب عذاب نہیں اتر آیا۔ لوگ جلدی کرتے ہیں کہ دشمن ابھی ختم ہو جائے، ادھر زبان سے نکلی فریاد اور ادھر لاشیں تڑپ رہی۔ جی نہیں، انبیاء کرام کی بھی شان ایسی ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہیں ان کی، انہیں پتہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ جلدی نہیں کرتے۔ تبلیغ 950 سال کی، تو کیا ان کے عذاب میں 1 سال کی تاخیر اگر ہو جائے تو اس کو گوارا نہ کر سکیں گے؟ سبحان اللہ۔ اب دنیا میں کوئی کشتی کا نمونہ تو تھا نہیں، کبھی بنی بھی نہیں تھی۔ کشتی لوگوں کو اس کی ضرورت بھی نہ تھی، اس لیے اب اللہ جیسے جیسے حکم دیتا گیا ویسے ویسے کشتی بناتے رہے۔ انصنع الفلک بأعیننا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، تو 2 تلہ کشتی بنانے لگے۔ مشرکین کفار آتے، اب یہ کون سا کام شروع کیا ہے، کیا بنا رہے ہو؟ کہ سنو، تم لوگوں پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس عذاب سے بچنے کا اب بھی موقع ہے۔ یہ کشتی ان لوگوں کے لیے بن رہی ہے کہ عذاب الہی سے، اس میں عذاب الہی سے بچنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اس میں سوار ہوں گے۔ کیسا عذاب کا طوفان آئے گا، ہر طرف پانی پانی، تمام مکانات ڈوب جائیں گے۔ تو سب ہنسنے لگے، کہنے لگے سب مکان ڈوب جائیں گے تو یہ کشتی کہاں رہے گی، یہ بھی ڈوبے گی۔ پر منا روز مذاق اڑاتے، کشتی تیار ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لوگوں
آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، عذاب آنے والا ہے، جس کو بچنا ہے اس کے اپر کلاس میں سوار ہو جائے۔ کیڑے مکوڑوں جانوروں تم لوگ آؤ اور اس کے ڈیک کلاس میں ایک ایک جوڑا اپنا بھیج دو۔ اب اسی میں بکری بکرا بھی ہے، اسی میں شیر چیتا بھی ہے، اسی میں سانپ بچھو بھی ہے، اسی میں میڈک بھی ہے، اور اسی میں کیا کیا ہے، مگر کوئی نبی کی کشتی میں آنے کے بعد ایک دوسرے کے حکم کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر رہا ہے، سب پہچان رہے ہیں کہ نبی کے سائے رحمت بھی یہ لوگ ہیں۔ بس اب اللہ نے عذاب بھیجا، اے آسمان پانی برسا، اے زمین پانی کو ابال۔ اب ایک تیزی کے ساتھ ذرا سا اس کا ہلکا سا نقشہ آپ کو میں یہ نہ بتاؤں، لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے، یہ اتراکھنڈ میں کہاں تھوڑی سی رمجھم ہوئی اور ایک بار کی ایسی بارش ہوئی کہ لوگ وہیں پر ڈوب گئے۔ جو بھاگ رہا تھا وہ بالکل دھارے میں چل کے دریا میں چلا گیا۔ ایسا عالم ہو گیا، مکانات ڈوبنے لگے تھے۔ یہاں پر زیادہ پرانی بات نہیں، یہ سب اب طوفان نوح تو اس کی بات الگ ہے، یہ تو ذرا سا ایک جھٹکا تھا، اور وہاں عذاب کا جھٹکا نہیں، پورا عذاب آیا تھا۔ اللہ جس کو چاہے پانی کا عذاب دے، جس کو چاہے آگ کا عذاب دے، جس کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے عذاب میں مبتلا کرے۔ سارے مکان ڈوب گئے، ساری دنیا اس وقت پانی تلے تھی۔ روایتوں میں آیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو اٹھا لو ہوا میں۔ سمجھ گئے آپ؟ اس طرح سے سب ہر طرف پانی پانی پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا انہی کافروں سے دوستی کرتا تھا، انہی کے ساتھ بیٹھتا تھا، انہی سے دل لگی کرتا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں انہی لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا۔ مگر نوح علیہ السلام نے دیکھا طوفان آیا، بیٹا تیر کے ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، فرمایا کہ دیکھ آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، لا عاصم اليوم، میری کشتی پہ سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں، یہ سامنے جوتی پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے، 2-4 جھٹکے ماروں گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ قرآن عجیب میں فرمایا فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، کشتی اور پہاڑ کے درمیان ایک موت گری سے
اور اس کو ڈبا کے لے گئی. ختم. یہاں رشتے داری بھی نہیں دیکھی گئی, یہاں بیٹا ہے یہ بھی نہیں دیکھا گیا. سب سے زیادہ مضبوط چیز بچانے والی ایمان ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کچھ جھٹکے اتارتا ہے, اس جھٹکوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تم اب سے سنبھل جاؤ اور میری معرفت میں کمال پیدا کرو. اس طرح کے جھٹکوں سے اگر بغاوت کوئی کرے کہ بھائی مسلمان ہونے کے بعد تو یہ تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں تو چھوڑو, تو یہ لوگ عذاب میں پڑ جاتے ہیں, دائمی عذاب ان کو ہوتا ہے. دنیا میں کافروں کی دولت, ان کی نمائش, ان کی آرائش, ان کی آسائش, یہ سب دیکھ کر کے جو مسلمان دھوکے میں آئے بس وہ یہ سمجھ لے کہ شیطان نے اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر لوگوں کے کافر ہونے کا ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی آسائش کو دیکھ کر کافر ہو جائیں, اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم ان کافروں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کا گھر چاندی, گھر کی دیواریں چاندی کی اور سونے کی چھت ہوتی, سونے کی سیڑھیاں ہوتی. سبحان اللہ. یہ ذرا سوچو, آیت یوں ہے لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون وزخرفا. اتنا ہم سونا چاندی سے بھر دیتے, مگر اتنی زیادہ دولت کافروں کی دیکھ کر مسلمان بھی ادھر چلے جاتے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے یہ کیا بات ہے, سنی تھے تو بالکل مزدوری کر کر کے کھاتے تھے, وہابی ہو گیا وہ فلانا آدمی, ارے وہ تو سیٹ ہو گیا, یہ ہو گیا. میں نے کہا یہ اللہ کا امتحان ہے. ہم لوگ دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ قربانی دے کر اپنا ایمان بچائیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں, یہ مت سوچو بس ابراہیم علیہ السلام کیا نمرود کے سامنے انہوں نے اپنی گردن خم کی؟ اگر چاہتے تو نمرود سے پتہ نہیں کتنی دولت مانگ لیتے, مگر جان رہے تھے کہ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ دیا ہے. میں چاہوں تو اللہ بھی مجھے یہ دے, اللہ مجھے بھی یہ دے. آگ میں گئے, اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. ٹھنڈی ہو تو برف کی طرح نہیں کہ تکلیف ہو, ٹھنڈی ہو سلامتی دینے کے اعتبار سے. ابراہیم علیہ السلام بچ گئے. انہوں نے, نمرود تو تباہ ہو گیا مگر ابراہیم علیہ السلام اپنا کام دنیا میں کرتے رہے. سمجھ گئے؟
اسی طرح انبیاء کرام کے ساتھ کتنی زیادتی. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ستایا گیا؟ فرعون نے کیا کیا نہیں کیا. بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا، بچیوں کو زندہ رکھتا. کیا یہ سب نہیں ہوتا تھا؟ مگر یہ سب ضبط کیا گیا. پھر جب انہوں نے چاہا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کے شر سے بچا. فرمایا ٹھیک ہے. تمام بنو اسرائیل اپنے ماننے والوں کو چپکے سے رات کی اندھیرے میں آدھی رات کے وقت لے کر مصر سے فلسطین چلے جاؤ. پھر فلسطین کے لیے چلے اور فرعون کو اب لاکھوں آدمی جب ایک ساتھ کتنے ہی چپکے سے چلیں گے تو پاؤں کی چاپ تو سنائی دے گی. تو کیا ہوا؟ فرعون نے فوراً فوجیں تیار کی اور موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے. قوم نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم سب پکڑ لیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے بھائی تو مجھے بھی تو یہ ڈر ستارہ، یہ نہیں کہتے. فرماتے ہیں وہ کیا اللہ سے انہوں نے دعا کی، اے اللہ کرم فرما دی. فرمایا اپنی لاٹھی اس دریا پر مارو کہ راستہ دے. مارا، نیل ہمیں راستہ دے. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دو ٹکڑے ہوا اور دونوں ٹکڑا پہاڑ کی طرف سے اونچا ہو گیا. بیچ میں ہائی وے اور بیچ کا پانی ادھر پہاڑ کی طرف اونچا. پانی کی دیوار کسی نے نہ دیکھی. مگر یہ دیکھو اب یہ لوگ دریائے نیل سے پار نکل گئے. فرعون آیا، اس نے دیکھا اچھا وہ لوگ پار پہنچ رہے ہیں، جلدی کرو جلدی، تم لوگ بیچ میں گھسو. جب یہ بیچ میں پہنچے تو وہ سب لوگ پار ہو چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام مڑے، اشارہ کیا اب یہ دریا اس راستے کی کیا ضرورت تھی. فَكَانُوا هُمُ الْمُغْرَقِينَ، سب کے سب اسی میں ڈوب گئے، ختم ہو گئے. سمجھ گئے؟ قربانیاں دی اور یہ آسانیاں دی. سمجھ گئے؟ اس طرح چلتا رہا. کیا میرے آقا سرور کائنات کو مصیبتوں کا سامنا نہیں ہوا؟ مکے والوں نے کم ستایا ہے. جب تک مکے میں رہے اس وقت تک مکے والوں نے آپ کے اوپر ظلم توڑا. حد یہ ہے کہ 3 سال تک ایسا بائیکاٹ کیا کہ دانے دانے کے لیے یہ لوگ محتاج ہو گئے. نہ کوئی سامان ان کو بیچتا، نہ ان کا سامان کوئی خریدتا، نہ کوئی ان کو پانی پینے کے لیے دیتا، نہ ان سے کوئی سامان لیتا. بھوک پیاس سے یہ نڈال ہو گئے. کافروں کا ایک قبیلہ مکے کے باہر بنو خزاعہ کا تھا، وہ بھی اس بائیکاٹ میں شریک تھا. مگر اس کے سردار نے کہ دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا،
اس نے کہا یار یہ بھوکوں مر جائیں گے، سب کے اوپر مشکلات آتی ہیں، ذرا ان کو کچھ کھانے پینے کا سامان غلہ وغیرہ پہنچاؤ۔ پہنچایا گیا۔ ابو جہل نے ان لوگوں کو بلا کر کہا کہ تمہارا بھی بائیکاٹ۔ وہ لوگ آئے رسول پاک کی خدمت میں، کہنے لگے ایسا ہوگا ویسے کیا کریں، ایسا وہ کہا۔ فرمایا سنو، اس سے کہو کہ وہ معاہدہ کہاں ہے لے آؤ جس پر سب قبیلوں کا دستخط ہوا تھا کہ بائیکاٹ کیا جائے، وہ معاہدہ لاؤ۔ اس نے کہا ہے معاہدہ؟ کہاں ہے؟ کعبے کے اندر اوپر طاق میں رکھا۔ گئے کہ لے آؤ، دیکھیں گے ہم کیا کیا شرطیں اس میں لکھی۔ تو اب اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں۔ یہ لوگ گھبرا گئے، رسول پاک کے پاس آئے کہ فرمایا وہ ہے ہی نہیں، سب دیمک کھا چکے ہیں۔ اب وہ گئے تو کچھ مٹی پڑی تھی دیمک کی، کھائی ہوئی ویسا لے آئے۔ اب ان لوگوں نے کہا جب معاہدہ ہے ہی نہیں، ہم لے دیں گے، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اب پھر وہ سب ختم ہو گیا، سارا بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شعب ابی طالب کے اندر محاصرہ کر کے رکھ دیا گیا 3 سال تک۔ اندر سے کوئی سامان باہر، باہر سے کوئی اندر نہ جائے۔ کیسی مصیبتوں کا وقت تھا۔ طائف میں رسول پاک پر کتنے مظالم ہوئے، اور بھی یہ تو مکے کے حالات تھے۔ مدینے میں آئے اور رسول پاک کے شہدائیوں کا ہجوم ایک دم سیلاب کی طرح آ گیا ہے۔ مگر یہاں پر بھی کیا انہوں نے کوئی کمی چھوڑی؟ ادھر بھی مخالفت، مگر میرے آقا نے کوئی کمزوری اس سلسلے میں محسوس نہ کی۔ انہی کے شاہزادے ہیں سیدنا امام عالی مقام امام حسین۔ ان کی پرورش نبی کے آخر الزماں کی گود میں ہوئی، انہی کے سائے کرم تھے۔ ایک مرتبہ انہیں کاندھے پر لے کر کہیں نکلے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حسین کتنی شاندار سواری ملی، تو کہا کہ میرے آقا فرماتے ہیں سوار بھی تو کتنا شاندار ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ ذرا سوچو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا عظمت دیتے تھے، کیا ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھتے۔ اسی چیز کو قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہم لَوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائش اور امتحان میں ڈالے جائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ تمہارے اوپر خوف اور گھبراہٹ طاری کر کے، بھوک مسلط کر کے، اور کہتے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال تمہارا گھٹا دیں گے، نقصان کرا دیں گے، وَالْأَنفُسِ، صرف مال نہیں، تمہارے لوگوں کی جانیں بھی ہم لیں گے،
وہ بھی تعداد گھٹائیں گے. والثمرات، اور تمہارے جو پھل ہیں یعنی آل اولاد جو ہیں ان کو بھی ہم قربانی کے داؤں پر لگائیں گے. اس طرح سے ہم تمہارا امتحان لیں گے. وبشر الصابرین، اے پیارے محبوب ثابت قدم جو ہیں ان کو یہ بشارت دی دیجیے کہ ان کے لیے کامیابیاں ہیں. یہ وہ صبر کرنے والے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مصیبت کیا ہے، انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹنا ہے. تو پھر آرام آسائش کیا سوچتے ہو، مصیبت قربانی سے جاؤ تب بھی. تو اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، ورحمہ، اور عام رحمتیں بھی اترتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. کیا مطلب؟ ہدایت پر ہیں، ہدایت کے امام ہیں. اب جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی ہدایت پر آ جائے گا. امام عالی مقام نے یہ سب میدان کربلا میں یہ سب مراحل طے کر ڈالے ہیں. مال بھی گیا، سمجھ گئے، مال بھی قربان کیا، اور اپنی آنکھوں کے تارے، اپنی اولاد، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے بھائیوں اور اپنے دوست احباب، سب کی قربانیاں انہوں نے پیش کی اپنی آنکھ کے سامنے. یہ آدمی کے لیے آسان نہیں ہے کہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنے بچوں کو قربان ہوتا وہ دیکھ سکے. یہ آسان نہیں ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں مروں، میری اولاد بعد میں، میں اس کا غم سہ نہ پاؤں گا. مگر امام عالی مقام نے چاہا کہ مصیبت کا یہ انداز، قربانی کا یہ طریقہ بھی پیش کر دیا جائے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا پورا خانوادہ، بال بچے سب قربانی کے داؤں پر لگا دیے گئے. پھر اخیر میں آپ میدان کاردار میں آئے اور اپنا آخری خطبہ دیا. خطبے میں فرمایا اے لوگو سن لو، قرآن عظیم تم پڑھتے ہو، اس میں کیا یہ نہیں پڑھتے کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کیا یہ نہیں پڑھتے؟ قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. کیا تم لوگ رسول پاک سے میرا رشتہ نہیں مانتے؟ میں رسول پاک کا نواسا ہوں، میں ان کے خون سے ہوں، اور میری شان یہ وہ سب بیان کیا. تو ادھر یزید کے خیمے سے آواز آئی حسین یہ بڑائی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رسول پاک سے کیا رشتہ کیا تعلق، یہ سب بیکار بات. یا تو یزید کی ابھی بیعت کرو ورنہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک تیر آیا، جنگ شروع ہو گئی.
امام عالی مقام جس طرف رخ کرتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے، لاشیں بھی ڈھیر ہو جاتی، مگر جب یہ دیکھا تو شمر نے کہا اس طرح تم لوگ ان سے جنگ نہ کر پاؤ گے، یہ سارا لشکر تباہ ہو جائے گا، یکبارگی تیروں کی بارش کرو۔ بارش ہوئی، مگر امام عالی مقام تیروں سے زخمی اور چور ہو گئے، گھوڑے سے گرے اور گرنے کی شان یہ تھی کہ آپ سجدے میں تھے، پھر آپ کے سینے پر شمر بیٹھا، کھولی پہلے آیا، سینے پہ بیٹھ کا گیا معاذ اللہ، اور اس نے آپ کے گلے پر خنجر رکھا، فرمایا آنکھ کھولی، فرماتے ہیں رک جا، تو ذرا اپنا منہ کھول، سینہ کھول، میں دیکھ تو لوں کہ میرا قاتل تو ہی ہے یا کوئی اور۔ اس نے سینہ کھولا اور دانت دکھائے، فرمایا ہٹ جا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ وہ کانپنے لگا، فوراً ہٹ گیا۔ شمر کہنے لگا کھولی اتنا بہادر ہو کر کے بزدل ہو گیا ایک حسین کے سامنے، ہٹ میں دیکھتا ہوں۔ شمر آ کر اسی حرکت کے لیے تیار ہوا، فرمایا سینہ کھولو، دیکھا سفید داغ ہے، دانت بالکل خنزیر کی طرح عجب۔ فرمایا ہاں مجھے آقا کائنات کے بتائے تھے، تیرے ہی اندر قاتل کی تصویر سمجھ میں آتی ہے، تو قتل کر سکتا ہے۔ شمر نے سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و بہیمیت کا آخری وار کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ امام عالی مقام ہے۔ آخری وقت میں بھی تو کہہ سکتے تھے جان بچانے کے لیے چھوڑو میں یزید سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، مگر نہیں، کیوں؟ جانتے تھے کہ اس کی بیعت سے اسلام پست ہوگا اور لوگوں میں بزدلی پیدا ہوگی اور لوگ دنیا کے لیے آخرت اپنی برباد کریں گے اور دنیا کے لیے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دینے لگیں گے۔ اس لیے آپ نے اللہ کے لیے قربانی پسند کی۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کے صدقے میں ہم سب میں جذبہ قربانی پیدا فرمائے اور ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقی وسراج وفقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا